الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز سامعین، 2 ہفتے سے طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے آداب زندگی کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کر سکے۔ آج اللہ کی طرف سے صحت بہتر ہے، طبیعت ٹھیک ہے، تو دل نے چاہا کہ آپ سے آداب زندگی کے سلسلے کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہو۔ آج آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، جس کے اندر نبی علیہ السلام نے 5 چیزوں کو انسان کی فطرت قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفطرۃ 5، یعنی فطری چیزیں 5 ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ختنہ کرنا ہے۔ ختنہ کرنا انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور دین اسلام کے پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ دوسری چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناخن کاٹنا۔ ناخن کاٹنا حضور کی سنت بھی ہے اور آداب زندگی میں اس کا بہت بڑا فائدہ بھی ہے۔ ناخن رکھنا اور ان کو لمبا کر کے رکھنا یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ جہاں جو بچے اور بچیاں ناخن لمبا کر کے رکھتے ہیں، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 1 مرتبہ اکثر جمعرات اور جمعے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ناخن تراشتے تھے۔ صحابہ کرام کو بھی یہ تعلیم دیا کرتے تھے، اور ہمارے لیے بھی یہ سنت ہے کہ جب ہم جمعے کی تیاری کریں تو اس تیاری کے اندر ناخن کاٹ کے ہر جمعے کو یا جمعرات کو اس سنت پر عمل کرنے سے ہمارے لیے زیادہ فائدہ ہے۔ ناخن کاٹنے سے انسان صفائی کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے۔ ناخن بڑھ جائیں تو ان کے نیچے میل کچیل ہمارے کھانے میں شامل ہو کر ہمارے لیے جو بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ تیسری چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو کاٹنا۔ یاد رکھو، ایک حدیث میں داڑھی رکھنا بھی فطرت کہا گیا ہے۔ داڑھی رکھنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے اور مردوں کی فطرت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مونچھوں کو کاٹنا اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فطرت قرار دیا ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ لمبے لمبے مونچھیں رکھنا سنت نہیں ہے، وہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ آپ کے اوپر والے لبوں کے اوپر جو بال لمبے ہو جاتے ہیں، یا آپ کے کھانے کو یا آپ کے پینے کو، آپ کے منہ میں جو چیز جاتی ہے اس کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، اور ان میں لگے ہوئے میل کچیل کھانے کے ساتھ پینے کے ساتھ ہمارے اندر جا کے بیماریوں کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کو کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ چوتھی چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ ہے، فرمایا کہ بھئی بغلوں کے بالوں کو صاف کریں۔ یاد رکھیں، مرد عورت جب بالغ ہو جاتے ہیں تو فطرتاً ان کے بغلوں میں بال آ جاتے ہیں۔ بغلوں کے بالوں کے بارے میں سنت یہ ہے کہ ان کو اکھیڑا جائے، ان کو نکال دیا جائے ہاتھ سے۔ لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے پاؤڈر کا استعمال کرنا، اس کے لیے کسی کریم کا سہارا لینا، یا اس کے لیے استرے کا استعمال کرنا، یا اس طرح کسی چیز سے اس کی صفائی کرنا، یہ سنت ہے۔ یاد رکھیں، مسلمان اپنے بالوں کو جو بغل کے نیچے ہیں ان کو کاٹ دیتا ہے، بعض غیر مسلم ان کو رگھ لیتے ہیں، اور جب ہم بالوں کی صفائی کرتے ہیں تو ان غیر مسلموں سے مخالفت بھی ہو جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ اور آخری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 فطری چیزوں میں بتایا، وہ مرد عورت کے زیر ناف بال ہیں۔ مرد عورت کے زیر ناف بالوں کو شرمگاہ کے آس پاس سے صفائی کرنا 10 دن کے اندر، 15 دن کے اندر، 20 دن کے اندر، یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن اگر ان کو صاف نہ کیا اور 40 دن گزر گئے تو پھر یہ
اس طرح کرنے سے 40 دن گزرنے کے بعد انسان گناہگار ہوگا اور اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ انسان ان 5 فطری چیزوں کا پورا خیال رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کے اندر بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 5 چیزیں تمام نبیوں کی سنتوں اور نبی علیہ السلام کی سنت اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم ان فطری چیزوں کو اپنی زندگی میں اس طریقے پر جناب ان کے اوپر عمل کریں جس طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔